السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ الاحزاب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ تفسیر دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ تھوڑا سا قصہ پڑھنا پڑے گا کہ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم جو اگرچہ اصلاحاً عرب تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا، یعنی بچپن میں ان کے گھر پہ ڈاکہ پڑا تو جس کی وجہ سے بچوں کو پکڑ لیا گیا اور ان کو ایک شخص نے خرید کر بیچ دیے اور وہ لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ان کو ہبہ کر دیے۔ وہ جو شخص تھے ان کے رشتہ دار ہبہ کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، یعنی دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ آپ کے عادتیں اچھے تھے زید بن حارث کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، یعنی اچھے عادتوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث کو بہت چاہنے لگے، یہاں تک کہ اپنا بیٹا بنا لیے، یعنی آپ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پکارتے تھے۔ تو اور پھر شادی بھی طے کر دیے اور اپنی ہی پھوپھی ذات سے شادی بھی طے کر دیے، مگر وہ جو تھے وہ غلام تھے نا، ایک آزاد غلام تھے وہ۔ تو اب جب حضرت زینب سے رشتہ جمع تو وہ کہنے لگے ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار جتائے۔ تو بہت ڈر گئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ڈر گئے اور یہ پیغام کو قبول کر لیے۔ تو جب نکاح ہوا تو مگر نکاح تو ہو گیا مگر وہ اپنی اونچے خاندان پر بہت فخر کرتی تھی اور ہمیشہ زید بن حارث بہت اچھے تھے، مگر دونوں کی نہیں بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ کہتے کہ ہم دونوں کی نہیں بن رہی، تو آپ کہتے کہ صبر کرو، صبر کا میٹھا پھل ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا پہلے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں بتا دیا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح آپ کا ہونے والا ہے، اور اب دیکھا گیا تو حضرت جب منہ بولا بیٹا بنا لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ کی بہو ہو گئی نا۔ تو یہ پہلے کے رسم و رواج سے یہ چلے آتا تھا بہوؤں سے شادی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ رواج کو ہٹانا چاہ رہے تھے، اور منہ بلا جو بول کے بیٹا بنا لیتے ہیں وہ بیٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ یہ رسم کو دور کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کیے آسمانی دنیا پہ ان دونوں کا نکاح کر دیے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑے فخر سے کہتے تھے کہ تم لوگوں ازواج مطہرات کو کہ آپ لوگوں کے وارث بنے نکاح کے ٹائم پر، مگر میرے وارث میرے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی گواہ بول کے بہت فخر کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول جب حضرت زید بن حارث طلاق دے دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کر لیے۔ شارٹ بتائی ہوں، آپ اگر چاہ رہے ہیں ڈیٹیل تو قرآن میں پڑھ لیجئے۔ کسی مومن اور مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دی۔ چلیے جلدی سے اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ وما اور نہیں کانا ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے، حرف جر بعد والے اسم کو مجرور کر دیا، ولا اور نہ مؤمنۃ کسی مومن عورت کے لیے، تا مربوطہ عورت مونس کی علامت ہے۔ اذا جب قضا فیصلہ کر دیا اللہ نے فیصلہ کر دیا، ورسولہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، امر یعنی کام، کسی معاملے کا کام کا، ان یہ کہ یکون ہو لہم ان کے لیے، حرف جر ہے، الخیرۃ کوئی اختیار، یعنی اللہ ہی اختیار کر دیے وہ بات کو، من امرہم اپنے معاملے پر میں سے،
ومن جو کوئی یاسی نافرمانی کرے گا اللہ کا، و رسولہ اور اس کے رسول کی، فقط تو تحقیق دلہ بھٹک گیا، دلال مبینہ دور کی گمراہی میں بھٹکنا۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بہت ڈر گئے اور نکاح کو قبول کر لیے، بعد میں وہ نہیں بنی دونوں کی۔ چلیے شارٹ کر کے بتائی ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔